جب حلال کو مشکل بنایا جائے اور حرام کے دروازے کھول دیے جائیں تو یہی بدترین واقعات ہوتے ہیں. ایسے ہی درندے پیدا ہوتے ہیں جو بچیوں کو ریپ کرتے ہیں, بچوں کو ریپ کرتے ہیں. یہ درندے ہمارے سسٹم کی پیداوار ہیں. میں ان درندوں کی حمایت ہرگز نہیں کر رہا. میرا بس چلے, مجھے اگر قانون سازی کی اجازت دی جائے تو میں کہوں گا کہ ان کو فوراً لٹکا کے مار دیا جائے. ان کو جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو فوراً پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے, عبرتناک سزا دے. ہم ان کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے. یہ معاشرے کے بدترین ناسور ہیں, لیکن خدا کی قسم اس سے بڑے مجرم وہ حکمران ہیں جو معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, جو اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں, اور جو عورت کو پردے کا پابند نہیں بنا رہے. یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, سرکاری دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکیوں کو بٹھا رہے ہیں اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایسے حکمران ان جرائم کے جو ہے نا, اور ایسے حکمران جو ہے اس قسم کے جرائم جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے اولین ذمہ دار ہیں. دنیا میں سزا نہیں ملتی, لیکن آخرت میں اللہ ان لوگوں کو ضرور لٹکائے گا اور انتقام لے گا کہ جن کے قانون سازی اور جن کی غلط قانون سازی کی وجہ سے معاشرے میں ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں. ہماری حکومت سے ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اللہ کا واسطہ گوش کے ناخن لیں, میڈیا پہ قابو پائیں, میڈیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, اسلامی دودھ پر اس کو چلانے کی کوشش کریں. پردے کی حجاب عورت پر لازم ہو, جوان عورت پر لازم ہو کہ وہ حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے اور میڈیکل کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے. جوان لڑکیاں نائٹ ڈیوٹی کر کے آتی ہیں, جب ہاؤس جاب کرتی ہیں پوری رات غیر مردوں کے ساتھ وہ گزارتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ کیا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس میں وہی واقعات ہوں گے جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں اور ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں پھر آئے گا. تو ان تمام بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگانے, یعنی ہمارا ایک عاجزانہ مطالبہ حکومت سے کہ ان تمام بے حیائی کے راستوں کو بند کرے. نکاح کو پروموٹ کرے زیادہ سے زیادہ. جب خلافت عثمانیہ تھی تو نکاح کرنے والے کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے, ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا اور حکومت سپورٹ کرتی تھی جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں تھیں. آج نکاح کرنے والے پر تو بڑی سخت پابندیاں ہیں اور اس کے لیے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا گیا. لڑکی کے لیے بھی عذاب بنا دیا اور لڑکوں کے لیے بھی عذاب بنا دیا. اور زنا پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور زنا کو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. حکومت سے, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہماری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیں, وہ ایجوکیشن سسٹم کو آپ ملک سے ختم کریں. خواتین کے بے حجاب گھومنے پر پابندی لگائی جائے اور میڈیا کو کنٹرول میں لیا جائے. جس طرح سے ہماری جو اینکرز ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں, سب نہیں لیکن زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے. ڈراموں پہ ایسے پابندی لگائی جائے جو نوجوانوں کی شہوت کو برانگیختہ کرتے ہیں. ایسی لٹریچر پہ پابندی لگائی جائے تاکہ اس ملک کے جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے خون کے ساتھ بھی غداری نہ ہو, بانی پاکستان کے جذبے کے ساتھ بھی غداری نہ ہو اور اللہ کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو, اللہ کے احکام کی بھی دھجیاں نہ اڑائی جائیں اور اس ملک جو ہمیں اسلام کے نام پہ ہمیں ملا تھا اس کی شکر گزاری بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بے حیائی کو, کے طوفان کو ہمارے ملک سے ختم کرے. اور قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا والآخرۃ میں. دنیا میں عذاب حکومت دیتی ہے, لیکن افسوس ہے کہ حکومت ہی خود جب بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہو تو اسے سزا کون دے گا؟ لیکن آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ سے دعا ہے ہماری ان قوم کی بچیوں کی اللہ عصمتوں کی حفاظت فرمائے, انہیں ان شہوانی درندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ان ظالموں کو جنہوں نے یہ اس طرح سے ریپ کیے ہیں بچیوں کے اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور درندگی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. ان کو جو ایسی سزا کا یعنی ہماری حکمرانوں کو ان کو ایسی سزا دینے کی توفیق عطا فرمائے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی ایک علامت اور عبرت کا ایک نشان بن جائے. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں ملک میں کہ حیا کو فروغ ہو. ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی, یہ تمام چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے. حیا کو ملک میں فروغ دیں تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ حکومت کی تو جب حلال کو مشکل بنایا جائے اور حرام کے دروازے کھول دیے جائیں تو یہی بدترین واقعات ہوتے ہیں. ایسے ہی درندے پیدا ہوتے ہیں جو بچیوں کو ریپ کرتے ہیں, بچوں کو ریپ کرتے ہیں. یہ درندے ہمارے سسٹم کی پیداوار ہیں. میں ان درندوں کی حمایت ہرگز نہیں کر رہا. میرا بس چلے, مجھے اگر قانون سازی کی اجازت دی جائے تو میں کہوں گا کہ ان کو فوراً لٹکا کے مار دیا جائے. ان کو جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو فوراً پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے, عبرتناک سزا دے. ہم ان کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے. یہ معاشرے کے بدترین ناسور ہیں, لیکن خدا
خدا کی قسم اس سے بڑے مجرم وہ حکمران ہیں جو معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, جو اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں, اور جو عورت کو پردے کا پابند نہیں بنا رہے. یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, سرکاری دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکیوں کو بٹھا رہے ہیں اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایسے حکمران ان جرائم کے جو ہے نا, اور ایسے حکمران جو ہے اس قسم کے جرائم جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے اولین ذمہ دار ہیں. دنیا میں سزا نہیں ملتی لیکن آخرت میں اللہ ان لوگوں کو ضرور لٹکائے گا اور انتقام لے گا کہ جن کے قانون سازی اور جن کی غلط قانون سازی کی وجہ سے معاشرے میں ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں. ہماری حکومت سے ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اللہ کا واسطہ گوشت کے ناخن لیں, میڈیا پہ قابو پائیں, میڈیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, اسلامی دودھ پر اس کو چلانے کی کوشش کریں. پردے کی حجاب عورت پر لازم ہو, جوان عورت پر لازم ہو کہ وہ حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے اور میڈیکل کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے. جوان لڑکیاں نائٹ ڈیوٹی کر کے آتی ہیں, جب ہاؤس جاب کرتی ہیں پوری رات غیر مردوں کے ساتھ وہ گزارتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ کیا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس میں وہی واقعات ہوں گے جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں اور ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں پھر آئے گا. تو ان تمام بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگانے, یعنی ہمارا ایک عاجزانہ مطالبہ حکومت سے کہ ان تمام بے حیائی کے راستوں کو بند کرے, نکاح کو پروموٹ کرے زیادہ سے زیادہ. جب خلافت عثمانیہ تھی تو نکاح کرنے والے کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے, ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا اور حکومت سپورٹ کرتی تھی جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں تھیں. آج نکاح کرنے والے پر تو بڑی سخت پابندیاں ہیں اور اس کے لیے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا گیا. لڑکی کے لیے بھی عذاب بنا دیا اور لڑکوں کے لیے بھی عذاب بنا دیا, اور زنا پر کوئی روک ٹھوک نہیں ہے اور زنا کو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. حکومت سے, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہماری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیں, وہ ایجوکیشن سسٹم کو آپ ملک سے ختم کریں. خواتین کے بے حجاب گھومنے پر پابندی لگائی جائے اور میڈیا کو کنٹرول میں لیا جائے. جس طرح سے ہماری جو اینکرز ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں, سب نہیں لیکن زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے. ڈراموں پہ ایسے پابندی لگائی جائے جو نوجوانوں کی شہوت کو برانگیختہ کرتے ہیں. ایسی لٹریچر پہ پابندی لگائی جائے تاکہ اس ملک کے جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے خون کے ساتھ بھی غداری نہ ہو, بانی پاکستان کے جذبے کے ساتھ بھی غداری نہ ہو اور اللہ کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو, اللہ کے احکام کی بھی دھجیاں نہ اڑائی جائیں, اور اس ملک جو ہمیں اسلام کے نام پہ ہمیں ملا تھا اس کی شکر گزاری بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بے حیائی کو, کے طوفان کو ہمارے ملک سے ختم کرے. اور قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا اور آخرت میں دنیا میں عذاب حکومت دیتی ہے, لیکن افسوس ہے کہ حکومت ہی خود جب بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہو تو اسے سزا کون دے گا؟ لیکن آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ سے دعا ہے ہماری ان قوم کی بچیوں کی اللہ عصمتوں کی حفاظت فرمائے, انہیں ان شہوانی درندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ان ظالموں کو جنہوں نے یہ اس طرح سے ریپ کیے ہیں بچیوں کے اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور درندگی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. ان کو جو ایسی سزا کا یعنی ہماری حکمرانوں کو ان کو ایسی سزا دینے کی توفیق عطا فرمائے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی ایک علامت اور عبرت کا ایک نشان بن جائے. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں ملک میں کہ حیا کو فروغ ہو. ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی, یہ تمام چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے. حیا کو ملک میں فروغ دیں تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رک پانا ہو. دوسری بات یہ کہ حکومت کی تو جب حلال کو مشکل بنایا جائے اور حرام کے دروازے کھول دیے جائیں تو یہی بدترین واقعات ہوتے ہیں. ایسے ہی درندے پیدا ہوتے ہیں جو بچیوں کو ریپ کرتے ہیں, بچوں کو ریپ کرتے ہیں. یہ درندے ہمارے سسٹم کی پیداوار ہیں. میں ان درندوں کی حمایت ہرگز نہیں کر رہا. میرا بس چلے, مجھے اگر قانون سازی کی اجازت دی جائے تو میں کہوں گا کہ ان کو فوراً لٹکا کے مار دیا جائے. ان کو جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو فوراً پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے, عبرتناک سزا دے. ہم ان کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے, یہ معاشرے کے بدترین ناسور ہیں. لیکن خدا کی قسم اس سے بڑے مجرم وہ حکمران ہیں جو معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, جو اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں اور جو عورت کو پردے کا پابند نہیں بنا رہے. یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, سرکاری دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکیوں کو بٹھا رہے ہیں اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایسے حکمران ان جرائم کے جو ہے نا, اور ایسے حکمران جو ہے اس قسم کے جرائم جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے اولین ذمہ دار ہیں. دنیا میں سزا نہیں ملتی لیکن آخرت میں اللہ ان لوگوں کو ضرور لٹکائے گا اور انتقام لے گا
کہ جن کے قانون سازی اور جن کی غلط قانون سازی کی وجہ سے معاشرے میں ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں. ہماری حکومت سے ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اللہ کا واسطہ گوش کے ناخن لیں, میڈیا پہ قابو پائیں, میڈیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, اسلامی دودھ پر اس کو چلانے کی کوشش کریں. پردے کی حجاب عورت پر لازم ہو, جوان عورت پر لازم ہو کہ وہ حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے اور میڈیکل کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے. جوان لڑکیاں نائٹ ڈیوٹی کر کے آتی ہیں, جب ہاؤس جاب کرتی ہیں پوری رات غیر مردوں کے ساتھ وہ گزارتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ کیا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس میں وہی واقعات ہوں گے جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں اور ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں پھر آئے گا. تو ان تمام بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگانے, یعنی ہمارا ایک عاجزانہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان تمام بے حیائی کے راستوں کو بند کرے, نکاح کو پروموٹ کرے زیادہ سے زیادہ. جب خلافت عثمانیہ تھی تو نکاح کرنے والے کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے, ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا اور حکومت سپورٹ کرتی تھی جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں تھیں. آج نکاح کرنے والے پر تو بڑی سخت پابندیاں ہیں اور اس کے لیے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا گیا. لڑکی کے لیے بھی عذاب بنا دیا اور لڑکوں کے لیے بھی عذاب بنا دیا. اور زنا پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور زنا کو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. حکومت سے, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہماری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیں, وہ ایجوکیشن سسٹم کو آپ ملک سے ختم کریں. خواتین کے بے حجاب گھومنے پر پابندی لگائی جائے اور میڈیا کو کنٹرول میں لیا جائے. جس طرح سے ہماری جو اینکرز ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں, سب نہیں لیکن زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے. ڈراموں پہ ایسے پابندی لگائی جائے جو نوجوانوں کی شہوت کو برانگیختہ کرتے ہیں. ایسی لٹریچر پہ پابندی لگائی جائے تاکہ اس ملک کے جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے خون کے ساتھ بھی غداری نہ ہو, بانی پاکستان کے جذبے کے ساتھ بھی غداری نہ ہو اور اللہ کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو, اللہ کے احکام کی بھی دھجیاں نہ اڑائی جائیں اور اس ملک جو ہمیں اسلام کے نام پہ ہمیں ملا تھا اس کی شکر گزاری بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بے حیائی کو, کے طوفان کو ہمارے ملک سے ختم کرے. اور قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا اور آخرت میں دنیا میں عذاب حکومت دیتی ہے, لیکن افسوس ہے کہ حکومت ہی خود جب بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہو تو اسے سزا کون دے گا؟ لیکن آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ سے دعا ہے ہماری ان قوم کی بچیوں کی اللہ عصمتوں کی حفاظت فرمائے, انہیں ان شہوانی درندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ان ظالموں کو جنہوں نے یہ اس طرح سے ریپ کیے ہیں بچیوں کے اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور درندگی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. ان کو جو ایسی سزا کا یعنی ہماری حکمرانوں کو ان کو ایسی سزا دینے کی توفیق عطا فرمائے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی ایک علامت اور عبرت کا ایک نشان بن جائے. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں ملک میں کہ حیا کو فروغ ہو. ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی, یہ تمام چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے. حیا کو ملک میں فروغ دیں تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ حکومت کی تو جب حلال کو مشکل بنایا جائے اور حرام کے دروازے کھول دیے جائیں تو یہی بدترین واقعات ہوتے ہیں. ایسے ہی درندے پیدا ہوتے ہیں جو بچیوں کو ریپ کرتے ہیں, بچوں کو ریپ کرتے ہیں. یہ درندے ہمارے سسٹم کی پیداوار ہیں. میں ان درندوں کی حمایت ہرگز نہیں کر رہا. میرا بس چلے, مجھے اگر قانون سازی کی اجازت دی جائے تو میں کہوں گا کہ ان کو فوراً لٹکا کے مار دیا جائے. ان کو جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو فوراً پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے, عبرتناک سزا دے. ہم ان کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے. یہ معاشرے کے بدترین ناسور ہیں, لیکن خدا کی قسم اس سے بڑے مجرم وہ حکمران ہیں جو معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں, جو اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں اور جو عورت کو پردے کا پابند نہیں بنا رہے. یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, سرکاری دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکیوں کو بٹھا رہے ہیں اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایسے حکمران ان جرائم کے جو ہے نا, اور ایسے حکمران جو ہے اس قسم کے جرائم جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے اولین ذمہ دار ہیں. دنیا میں سزا نہیں ملتی لیکن آخرت میں اللہ ان لوگوں کو ضرور لٹکائے گا اور انتقام لے گا کہ جن کے قانون سازی اور جن کی غلط قانون سازی کی وجہ سے معاشرے میں ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں. ہماری حکومت سے ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اللہ کا واسطہ گوش کے ناخن لیں, میڈیا پہ قابو پائیں, میڈیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا, اسلامی دودھ پر اس کو چلانے کی کوشش کریں. پردے کی حجاب عورت پر لازم ہو, جوان عورت پر لازم ہو کہ وہ حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے
اور میڈیکل کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے. جوان لڑکیاں نائٹ ڈیوٹی کر کے آتی ہیں, جب ہاؤس جاب کرتی ہیں پوری رات غیر مردوں کے ساتھ وہ گزارتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ کیا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس میں وہی واقعات ہوں گے جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں, اور ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں پھر آئے گا. تو ان تمام بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگانے, یعنی ہمارا ایک عاجزانہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ان تمام بے حیائی کے راستوں کو بند کرے, نکاح کو پروموٹ کرے زیادہ سے زیادہ. جب خلافت عثمانیہ تھی تو نکاح کرنے والے کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے, ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا اور حکومت سپورٹ کرتی تھی جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں تھیں. آج نکاح کرنے والے پر تو بڑی سخت پابندیاں ہیں اور اس کے لیے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا گیا. لڑکی کے لیے بھی عذاب بنا دیا اور لڑکوں کے لیے بھی عذاب بنا دیا, اور زنا پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور زنا کو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. حکومت سے, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہماری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیں, وہ ایجوکیشن سسٹم کو آپ ملک سے ختم کریں. خواتین کے بے حجاب گھومنے پر پابندی لگائی جائے اور میڈیا کو کنٹرول میں لیا جائے. جس طرح سے ہماری جو اینکرز ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں, سب نہیں لیکن زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے. ڈراموں پہ ایسے پابندی لگائی جائے جو نوجوانوں کی شہوت کو برانگیختہ کرتے ہیں. ایسی لٹریچر پہ پابندی لگائی جائے تاکہ اس ملک کے جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے خون کے ساتھ بھی غداری نہ ہو, بانی پاکستان کے جذبے کے ساتھ بھی غداری نہ ہو, اور اللہ کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو, اللہ کے احکام کی بھی دھجیاں نہ اڑائی جائیں, اور اس ملک جو ہمیں اسلام کے نام پہ ہمیں ملا تھا اس کی شکر گزاری بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بے حیائی کو, کے طوفان کو ہمارے ملک سے ختم کرے. اور قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا اور آخرت میں, دنیا میں عذاب حکومت دیتی ہے لیکن افسوس ہے کہ حکومت ہی خود جب بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہو تو اسے سزا کون دے گا؟ لیکن آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ سے دعا ہے ہماری ان قوم کی بچیوں کی اللہ عصمتوں کی حفاظت فرمائے, انہیں ان شہوانی درندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ان ظالموں کو جنہوں نے یہ اس طرح سے ریپ کیے ہیں بچیوں کے اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور درندگی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. ان کو جو ایسی سزا کا, یعنی ہماری حکمرانوں کو ان کو ایسی سزا دینے کی توفیق عطا فرمائے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی ایک علامت اور عبرت کا ایک نشان بن جائے. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں ملک میں کہ حیا کو فروغ ہو. ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی, یہ تمام چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے. حیا کو ملک میں فروغ دیں تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ حکومت کی تو